اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے لیے اگر ایک دو بکس بتا دیں. اینڈ سیکنڈلی ایک میرا پرانا کوشچن ہے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ جو خلافت تھی وہ تو ہماری حضرت علی اور امام حسن تک تھی علیہ السلام. تو اب جو اس کے بعد جو نظام تھا وہ اس کو اگر علماء چیلنج کرتے تو وہ خروج میں آتا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں تک تھی لیکن پھر بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو 1924 تک چل رہا تھا یہ بھی اگر اس میں علماء لکھتے اس کے بارے میں نظام کے خلاف تو وہ بھی خروج میں آتا. میرے تو کچھ سمجھ نہیں آیا سر، سوری، آئی اپالوجائز، میری کچھ ویب فہمی ہے، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. چاہے کسی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے کسی بھی خلیفہ 1924 تک کسی بھی ایک خلیفہ نامینیٹڈ ہے اگر، تو آپ ایک اور خلیفہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے اسلامی ریاست میں، ان سیاسی امور میں دو دو ڈیسیژن میکر نہیں ہو سکتے. یہ منع ہے، اسلام کی شک ہے. یہ نہ صرف اسلام کی شک ہے، یہ دنیا کے ہر نظام میں ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے. تو 1924 تک جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، خلافت کا انتظام ایک ہی بندہ چلا رہا تھا، جو بھی نامینیٹڈ خلیفہ ہوتا تھا، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، یا کسی کا کسی طریقے سے بھی وہ آ گیا ہے. تو جب ایک بار خلیفہ نامینیٹ ہو جائے تو آپ اس کو کس طریقے سے چیلنج کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس کے ان طریقے تو ہیں. مگر خلیفہ ہی کوئی نہ ہو، کوئی خلیفہ ہی نہ ہو، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ او جی یہ تو فار ایگزامپل ڈیموکریسی ہے تو جی ادھر احتجاج کریں گے یا کرٹیسائز کریں گے تو یہ خروج ہو جائے گا. بھائی ڈیموکریسی کا تو کام ہے کرٹیسائز کرنا، ورنہ ڈیموکریسی ہی نہیں ہے. پیپل آر، اٹ از دا جاب آف پیپل، ورنہ اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. تو یہ جو اسلامی کے بعد جمہوریہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں، اس میں آپ خروج کا ایلیمنٹ نہیں ڈال سکتے. یہ میرا بیسک مدعا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریہ کا لفظ لکھتے ہی آپ تنقید کی تلواریں ننگی رکھیں گے حکمرانوں کے خلاف. ٹھیک ہے، جمہوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب علماء کہتے ہیں نا کہ یہ تو خروج اس سے، تو جمہوریہ کا لفظ ہٹاؤ، ووٹن یہ بیلٹ باکس ہٹاؤ. پھر یہ کیوں بیلٹ باکس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کے سمجھ خالی ووٹ ڈالنا ڈیموکریسی ہوتا ہے؟ خالی ووٹ ڈال کے جو بھی نواز شریف بن گیا وہ جو مرضی کرتا پھر؟ نہیں، ایسے نہیں. یہ ڈیموکریسی کے کافی سارے اصول ہیں، فکر نہیں کریں. اور نواز شریف کوئی پتہ ہے. تو آپ کا جو کوشچن ہے وہ مجھے جنرلی سمجھ نہیں آیا کہ حضرت علی بن ابی طالب تک جو خلافت تھی اس کے بعد میں اس کو نہیں مانتا. خلافت نہیں، میں مانتا ہوں اس کو. خلافت کیوں نہیں مانتا؟ خلافت تو تھی. ٹھیک ہے، جیسی بھی تھی، میں اس کو صحیح تو نہیں مانتا، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ خلافت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں خالی یہ کہتا ہوں ہر دفعہ کہ جب پہلے سے 1924 تک پہلے سے خلیفہ تھے تو لوگوں نے کیوں نئے نظام کی باتیں کرنی ہیں جو پہلے سے ہی نظام، اسلام کی نظام کی باتیں کرنی ہے. سوری، اسلام کا بیسک نظام اور سٹرکچر تو کھڑا ہے، بے شک مجھے بھی پتا ہے شدید 2 نمبر لوگ تھے، کوئی شک نہیں ہے مجھے، مگر سٹرکچر تو تھا. جی اسلام کا سٹرکچر بنائیں، جی اسلام کا سٹرکچر بنانے کی کتابیں نہیں لکھ سکتا کوئی. اسلام کے سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی کتابیں لکھ سکتے ہیں جو کہ لکھی جاتی. اب وہ سٹرکچر ختم ہو گیا ہے، اس لیے اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی، قانون کو نافذ کرنے کی کتابیں لکھنی ضروری ہیں. یوتھ کا آئی کیو بنانا ضروری ہے. اور نظام کا لفظ خالی شریعت کے اصولوں پہ چوری، زنا، رشوت اور یہ فلاں 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 سزائیں نافذ نہیں کرنی، اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں نظام میں. ٹھیک ہے، سو اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں، وہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا. اور وہ بائی دا وے کیٹیگریز تو امریکہ نے بھی وہی رکھی ہوئی ہیں. انسانی نظام تو وہی رہے گا نا، انسانی ریکوائرمنٹس تو وہی رہیں گے نظام سے. اسلام انہی ریکوائرمنٹس کو اللہ کے اصولوں کے اوپر مرتب کر دیتا ہے، تنصیب کرتا ہے ان قوانین کی ہر کیٹیگری میں، چاہے وہ مارکیٹ کے ہوں، اکنامکس کے ہوں، ایگریکلچر کے ہوں، سوشل ہوں، سول ہوں، ڈومیسٹک ہوں، فورن ہوں، آل دی افیئرز جو کہ ایک کسی بھی ایک مملکت کو چلانے کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے ضرورت ہی، سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، یہ سارے معاملات اس وقت دنیا ایک خاص نظام پہ چلا رہی ہے. ان انتظامات کے اندر اصول اللہ سے نہیں لے رہے، وہ قرآن سے نہیں لے رہے، وہ
ایکچولی وہ بائبل سے بھی نہیں لے رہے, وہ توریت سے بھی نہیں لے رہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی قرآن سے لیں گے ہم. تو وہ بائبل کیا کہتے ہیں اس کو, کرسچن کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو پھر بھی بائبل سے نہیں لے رہے. وہ یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو, پھر بھی توریت سے نہیں لے رہے. ورنہ اسرائیل کے وعدے توریت سے لے کے آتے ہیں, نظام کی باتیں توریت سے نہیں لے کے آتے. اللہ اسی لیے کہتا ہے یہ ہے مغضوب علیہم, یہ اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. جب موقع آتا ہے توریت استعمال کرتے ہو, جب اپنی مرضی چلتی ہے چلانی ہوتی ہے تو توریت چھپا لیتے ہو. یہودی یہ کر رہے ہیں, تو مسلمان بھی تو یہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کا بڑا اسلام کرتے ہیں, تسبیحیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں سارے حکمرانوں نے. ہر دیکھیں حکمران ہمارا جو بھی پرائم منسٹر بنا ہے, تسبیح ایسے چل رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی ان کو کلمہ آتا ہے جو آدھے سیکنڈ میں پوری تسبیح بھی پوری کرتے ہیں. یہ کوئی نئی کوئی ذکر ہے جو صوفیاء کو بھی نہیں پتا چلا. بے نظیر کو پتا چل گیا تھا, عمران خان کو پتا چل گیا تھا, یہ ٹک 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 کر کے تسبیح چل رہی ہوتی ہے. کیا خوبصورت کوئی ذکر ہے. اتنا تو جلدی 1 2 3 4 بھی نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سوچیں تو صحیح کہ وہ کیا ذکر ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا, وہ جو کرسی کا ذکر ہے, وہ جو لطیفہ ہے, کوئی کچھ تو ذکر ہے. اور ہم کہیں گے اور بھائی جب تم نے تسبیح اسلام کی کرنی ہے, نمازیں تم نے اسلام کی کرنی ہے, تو یہودی بھی تو یہ کر رہا ہے, اپنی مرضی کا اسرائیل بنانے کے لیے توریت لے آتا ہے کہ ہمیں توریت میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا اسرائیل بناؤ, ٹھیک ہے. اللہ نے اور بھی وعدے کیے ہوئے ہیں اور تم سے لیے بھی ہوئے ہیں, توریت میں ہی وعدے لیے ہوئے ہیں تم سے, وہ بھی تو پورا کرو. مسلمان تو نہیں لے کے آ رہے, اپنے وعدے نہیں پورے کر رہے, تو نیتن یاہو تو ہی وہ وعدے پورے کرنا. یہودی آدھے 95% تو اسلام نافذ ہو, تو رہے میں 95% تو اسلام ہی ہے نا, اور تو اپنے وعدے بولے تو پورے کر, ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو تو صحیح کون سا وعدہ کیا تھا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ پوچھا ہے ان سے ایز این آرگیومنٹ کہ ہاں کیا تھا وعدہ, پوچھو نا کون سا وعدہ تھا. ہم سے بائی دا وے مسلمانوں سے بھی وہی وعدہ کیا اللہ نے. اللہ اپنے وعدے نہیں بدلتا, ٹھیک ہے. اللہ نے ہر قوم سے, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر امت سے ایک ہی وعدہ کیا ہے کہ بھئی تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا, تو کرو نا پھر, ٹھیک ہے. سو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع کے اوپر نظام کو, اپنے یوتھ کو سمجھا ہی نہیں سکے. میں رمضان ٹرانسمیشن تھی یا پتہ نہیں کون سا سیشن تھا, مجھے یاد نہیں ہے. وہ جو سنگر ہیں جواد احمد صاحب, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بحث کر رہے تھے, اور بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ بات سنیں, اگر سینس بنائے گا کوئی ڈاکیومنٹ تو ہم کیوں نہیں مانیں گے. وہ خود کہتے ہیں میں بھی تو مسلمان گھر میں ہی پیدا ہوں, مسلمان ہی ہوں نا, مگر آج تک کوئی مسلمان کوئی سینسیبل ڈاکیومنٹ دے ہی نہیں سکا ہمیں کہ نظام کیسے, کیا ہوتا ہے نظام اسلام میں, تو کیسے چلائیں گے. کیا ایک مسلمان کی خواہش نہیں ہے کہ ہم بھی یہاں آخرت بھی سنور جائے ہماری. ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں ان کا, ٹھیک ہے. وہ کمیونزم یا پتہ نہیں سوشلزم, سوشلزم کے نظام کو کتابیں پڑھ کے سمجھ بیٹھے ہیں, اور ان کا حق بھی ہے, وہ جو صحیح سمجھے وہ کریں. مگر یہ واقعی فیلئر ہمارا ہے, ان مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ مسلمان بچے ہی نا, ہمارے گھروں کے بچے ہیں سارے, ان کا قصور نہیں. یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظام کا لفظ بھی بول دیتے ہیں, مگر نظام کو ایکسپلین نہیں کرتے سمپل ٹرمز میں, پلر ٹو پلر. ایک پلر کی میک کیا ہے, قانون کون سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, امپلیمنٹ کیسے ہوں گے, ایک فرد کو اور ایک گروہ کو کون کون سے فائدے اور کون کون سے حدود میں رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ سب باتیں بتانی ضروری ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کو نہ صرف اپنی مذہب کی بلکہ معاشرتی, معاشی, اقتصادی, سیاسی, ہر قسم کے معاملات کو اس وقت کی گرامر میں ٹرانسلیٹ کرنا مسلمان کا کام ہے. یہ آئی ایم ایس کا کام ہے کہ بھائی ٹرانسلیٹ کر کے پورا کا پورا بلو پرنٹ, ایکس رے ڈائیگرام بتاؤ بھائی یہ ایم آر آئی ہمارے, ہم جسے نظام کہتے ہیں. ورنہ عام لڑکا اور لڑکی پتہ ہے جب سنتا ہے نا کہ آئی ایم ایس کا کوئی بندہ بولتا ہے نا اسلام کا نظام کے لیے کام کریں, تو وہ ڈر جاتا ہے, 100 کوڑے پڑیں گے, چوری پہ ہاتھ کاٹ دو گے. یہ ہے بس, تمہیں یہ نظر آئے اسلام میں ہاتھ کٹے ہوئے انسان نظر آتے ہیں جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو دنیا کا تاج اپنے سروں پہ نظر آتا ہے, انسانوں کی پروگرس, کائنات کے عبداللہ بن عباس کی وہ حدیثیں پوری نظر آتی ہیں کہ ہم 7ویں آسمان تک ریسرچ کر رہے ہوں گے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے ہم نظام بولتے ہیں, آپ کو کٹے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پریزنٹیشن ہی غلط دی ہے نا. آپ کو اپنا قصور مانے نا, ان کو تو نہ کہیں کہ آپ جاہل ہیں, کہیں کہ بھئی ہم غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم
آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں, مجھے تو نہیں ملا, آپ کو مل گیا ہوگا کہ جب کوئی اسلام کے نظام کی بات کرتا ہو تو کرنٹ لوکل 2024 کی ڈیموگرافیکل لینگویج کے اندر وہ اسلام کے نظام کا بلو پرنٹ دیتا ہو. آپ کو ملا ہے, مجھے بھی بتائیں. اگر آپ کو نہیں ملا تو ان کا کیا قصور کہ وہ جو بھاگ رہے ہیں چائنا کا نظام لے آؤ, تو ناروے کا نظام لے آؤ, جاپان کا نظام لے آؤ, کیونکہ جاپان بتا رہا ہے نا نظام, ناروے بتا رہا ہے لکھ کے, چائنا بتا رہا ہے لکھ کے, مسلمان بتا ہی نہیں رہا لکھ کے. مسلمان کہتا ہے زانی کو 100 کوڑے پڑیں گے. یہ نظام ہے, یہ نظام نہیں ہے. سوچے ذرا, عورتوں کو ہم چادروں میں لپیٹ لپیٹ کے تہ خانوں میں نمازیں پڑھائیں گے. سوچیں, یہ نظام ہے اسلام کا. ڈریں گے نا, عام بندہ ڈر کے بھاگے گا نہیں اس سے. آپ کیوں ان بیچاروں کو بلیم کرتے ہیں جو اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ان کو بلیم کریں جو اسلام سے ڈراتے ہیں. اللہ کی قسم وہ ڈراتے ہیں, اور غلط ڈراتے ہیں, یا تو صحیح بھی ڈراتے ہوں. کچھ چیزیں ڈرانے والی ہیں بھی, ہونی بھی چاہیے. انسان کے اوپر ایک کٹہرا ہر وقت تلوار کھڑی ہونی چاہیے کہ بیٹا غلط کام نہیں کرنے دیں. وہ والا ڈر ڈالنے کے بجائے آپ نے وہ چیز سے ڈرا دی جس میں وہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو مطلب باقی کچھ نہیں ہے اسلام میں, مطلب ڈنڈے ہیں, کوڑے ہیں, سزائیں ہیں, پھانسی ہے. یہ نعوذ باللہ ہم نے یہ پریزنٹ کیا اسلام لوگوں کو. وہ بیٹھا ہوا کارل مارکس, عام بندے کے حقوق یہ ہیں, جماعت کے حقوق یہ ہیں, گروہ کے حقوق یہ ہیں, عورتوں کے حقوق یہ ہیں, وہ فیمنسٹ موومنٹ, عورتوں کے حقوق, عورت مارچ. اور سوچیں تو صحیح, ہر بندہ فائدے کی چیزیں دکھا رہا ہے اپنے نظام کی. مسلمان آ رہا ہے کوڑے لے کے, ڈنڈے لے کے. یہ کیا ہم نے, بس یہ ہے ہمارا, یہ پرسپیکٹو چینج کریں اور وہ ڈاکیومنٹیشن پبلش کرنا شروع کریں. ابھی ایک بھائی نے جو علی نے کہا ہے کہ سر لیڈر کی کوالیفیکیشن کا تھیسس لے, بڑا خوبصورت بات ہے بھائی. جب تک ہم اس پبلیکیشن ہاؤس کو خود اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے تو اللہ کی قسم انہوں نے نہیں کر کے دی پبلیکیشن ہمیں. آپ بتا دیں کوئی کتاب ہے جس میں اسلام کے نظام کے تمام پلرز موجود ہیں, آپ بتا دیں کون سی کتاب ہے جو اردو میں عام بندے کو پڑھنے میں آسانی بھی ہو جائے. وہ بلو پرنٹس کدھر ہیں؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہ آپ لوگوں نے اسلام کا نام لیا, ہم نے تھوڑی, ہم نے تو براک اوباما اور جارج بش کا نام لیا, ہم نے تو جو بائیڈن کے نام لینے ہیں, ہم نے تو امریکہ کے ویزے لینے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ نظام بہت زبردست ہے. ایک موقع ملے نا اسکینڈینیویا اپنے ویزے فری کر دے, ایک بھی پاکستانی نہیں بچے گا پاکستان میں. نظام اتنی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے, ایک دفعہ یہ نظام اپنے دروازے کھول دے, مسلمان قرآن سینوں سے لگا لگا کے اسٹاک ہوم پہنچیں گے, اوسلو پہنچیں گے, کوپن ہیگن پہنچیں گے. پہلی فلائٹوں پہ 50 لاکھ کا ٹکٹ بھی خریدنا پڑے لے لیں گے. ان کو ویزے نہیں مل رہے اس لیے رکے ہوئے ہیں. اتنی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے نظام. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کے نام پہ آؤ جی سارے ہاتھ کٹوا لو, اپنے بیٹھ کے ہاتھ کٹوا لو. اصل میں تو چور ہے نا اندر سے, چوروں کو تو ڈر ہی لگے گا نا. چوروں کو سب سے پہلے ہی کہنا چاہیے چوروں کے ساتھ کیا ہوگا, ہاں جو سعودی عرب میں ملتے ہیں نا وہ ہاتھ کٹے ہوئے لوگ, یہ ہوگا تو ڈر جاتے ہیں. پھر کیوں اسلام چاہیں گے وہ؟ ہم ان کو فائدے بتائیں گے تو اگلی نسل کہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے یار, چوری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسلام فائدے ہی اتنے دے رہا ہے. سو اس لیے میں بتا رہا ہوں نظام از دا موسٹ اٹریکٹیو تھنگ. جتنے مرضی جاوید احمد غامدی, ڈاکٹر اسرار, مولانا مودودی, طارق جمیل, جو میجر پلیئرز ہیں دین کے, ان کو کہیں ہم آپ کو پوری اجازت دیتے ہیں, ہم آپ کے لیے پروپیگنڈا کریں گے, کروڑوں نہیں اربوں روپے لگائیں گے. آپ کو ایک ممبر دیتے, ممبر پہ بیٹھے, ہم پورے پاکستان پہ سوشل میڈیا اور میڈیا ٹی وی سب کو آن کریں گے. آپ اپنی ٹی آر پی دیکھیں, آپ اپنی فزیکل اٹینڈنس دیکھیں. ہم بسوں کا انتظام بھی کریں گے, گاڑیوں کا بھی, جہازوں کا بھی. آپ کے لیکچر میں جو لوگ اپنی مرضی سے آنا چاہیں گے ہم آپ کو ان کو پیسے فری میں یہاں پہ پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تب بھی وہ ایک بھی عمران خان کے جلسے کا, ایک بھی نواز شریف کے جلسے کا, ایک بھی زرداری کے جلسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے معاملہ. عمران خان کے جلسے میں کیا بات ہوتی ہے؟ نظام کی. نواز شریف کے جلسے میں کیا بات ہوتی ہے؟ نظام کی. زرداری کے جلسے میں کیا بات ہوتی ہے؟ نظام کی. نظام اتنی اٹریکٹیو چیز ہے. کیوں؟
مجبوری بھی اور شوق بھی ہمارے نظام کے اندر ہے. یہ بجلی کے بلوں پہ کیا حالات ہوئے ہیں پاکستان کے اس وقت. یہ جماعت اسلامی اب پہنچ گئی ہے ڈی چوک. جب فلسطین کی باری تھی تو تب یہ حافظ نعیم صاحب کو نہیں نظر آ رہا تھا ڈی چوک, راستہ بھول گئے تھے. بجلی کے بل دیکھیں کیسے لے کے آئے ڈی چوک پہ جماعت. نظام اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اتنا لگتا ہے آپ کو, آ کے سانس روک دیتا ہے آپ کی. اگر غلط نظام ہو سانس رک جاتا ہے, بچے مر جاتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہوتی ہے نظام. اتنا لائٹ لیا ہے ہم نے مسلمانوں نے نظام کو, اسلام کے نظام کو. اتنی فطری آواز ہے ہمارے اندر سے کہ ہمیں نظام چاہیے. یہ وہی جماعت اسلامی اس وقت, اور وہی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ڈی چوک پہ بجلی کے بل کے پیچھے. سوچیں ذرا, نظام غلط ہوا ہے, سب پہنچ گئے. جب اسلام بلا رہا تھا, اسلام کا نظام بلا رہا تھا, کوئی نہیں آیا تھا. وہ بیچارہ انہی کا سینٹر مشتاق اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوئے ڈی چوک پہ, ایک بھی نہیں آیا جماعت اسلامی کا. وہی ڈی چوک ہے نا. نظام کا مسئلہ کیسے لے آیا ان کو, اسلام کا مسئلہ نہیں لے کے, کیونکہ اسلام کو ایسا نظام مان ہی نہیں رہے, ہم پریزنٹ نہیں کر سک رہے. اتنا بڑا وزن ہے نظام کا, ہم بس غیر اللہ والوں کو دے دیا ہم نے. آپ لوگ اٹھائیں, نواز شریف صاحب آپ نظام کی بات کر لیں. بھائی وہ تو سڑک نہیں کراس کر سکتا اسلام کی. سچ بتا رہا ہوں, 8ویں یا 9ویں کلاس کے بعد, 8ویں یا 9ویں سال کے بعد نواز شریف صاحب نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. پاکستانی نہیں پڑھتے, قرآن ختم کر چکے ہوتے نا. میں 8 سال کا تھا, قرآن ختم کر لیا تھا. آپ دیکھیں ان کی, وہ اعتزال احسن صاحب کل اللہ نہیں پوری پڑھ سکتے. وہ جو دوسرا ہے جس نے وہ جو دوسری صورت غلط پڑھا تھا, مطلب سوچیں ذرا, یہ پولیٹیشنز یہ اسلام کے نظام ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں ہم نے نہیں بتایا ہوا. اللہ کی قسم ان کا قصور نہیں, میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے. بلاول بھٹو کو اسلام کا نظام نہیں آتا, زرداری کا قصور نہیں, میرا قصور ہے. زرداری نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا کہ میں اسلام سیکھا ہوں یا ہمیں اسلام چاہیے. ہم تو لکم دینکم ولی دین کی آیتیں لگاتے ہیں ان کے اوپر, کہ اس نے کہا ہی نہیں میرا دین یہ ہے. بھائی دین کا مطلب نظام ہے. یہ شکر ہے کہ جاپان نے اللہ کی طرف سے پاکستانیوں پہ دروازے بند کیے ہوئے. شکر ہے اللہ کی طرف سے یورپ پہ پاکستانیوں کے دروازے بند ہیں. نہیں تو میرے پاس IMS میں بندے ہی نہیں بچنے تھے پاکستان میں, سب ناروے میں ہونے تھے. ادھر میں کیا کرتا, اینٹ پتھر اور PTI کے ورکرز اور نواز شریف کے جالوں سے میں اسلام کی باتیں کرتا. وہی بچنے تھے نا ادھر, وہی بینیفیشری ہیں سسٹم کے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ سمجھیں اس کو, یہ بگر بیلنس اور بگر سسٹم کو سمجھیں اس وقت. یہ اللہ کا جو سسٹم ہے نا, نظام, اس کو سمجھیں. ہمارے لیے امتحان کے دروازے کھلنے ہیں کہ چلو شاباش کام پہ لگو. میں نے روکے ہوئے ہیں مسلمان پاکستان میں. یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہماری طرف یہ ہے کہ میں نے روکے ہوئے ہیں ان کو, ان کی نسلیں بھی یہاں پہ روکی ہوئی ہیں, ان کو بچاؤ. یہ ان غاسموسن نیٹر میں بیٹھ کے ایک دفعہ چابی گھمائے گا نا, غاسموسن سارے کے سارے نکل جائیں گے پاکستانی. تو اللہ نے کسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے, ورنہ ان کو بہت ہیومن کیپٹل چاہیے. کینیڈا بیچارہ تڑپ کے رہ گیا, آؤ نا سب آؤ نا ادھر. کیوں میں لگے میں, آدھے پاکستانی بتاتے نہیں ہے, سب نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے. آسٹریلیا جیسا گاؤں, لٹرلی گاؤں, جہاں پہ کوئی گورا جانے سے پہلے خودکشی کر لے گا, پاکستانی موقع ملتا ہے آسٹریلیا پہنچنے سے, اور اپنے آپ کو سمجھتے جنت میں پہنچ گئے. سوچیں, ہمیں بس یہاں سے نکلنے کا موقع چاہیے. کیوں؟ ہم مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے نام نہاد نظام سے اک چکے ہیں. ہمارے بچے مر رہے ہیں ادھر. ایسا نظام ہے ہمارا. اس لیے کہہ رہا ہوں, علماء کرام جب طاغوت کا لفظ سکھانے آ ہی گئے تھے آپ لوگ فیشن کے لیے, تو اصلی والی بات ہی کر دیتے. کوئی اللہ کے نظام میں ایسا ہی ڈال دیتے کہ ڈیفینیشن کلیئر کی ہم نے.